السلام علیکم۔ یہ بات قرآن اور حدیث کی ہے تو اس کو لازمی آگے پھیلانا ہے، اس کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ تو کوئی بندہ یہ دین سمجھنے والا بن جائے تو ہماری آخرت بن جائے گی، صدقہ جاریہ بن جائے گا، ہمیں قیامت میں وہ سارا اجر ملے گا ہم سب کو، جو لوگ شیئر کریں گے، جو دوسروں تک دین کو پھیلائیں گے۔ تو کوشش کیا کریں ناچ گانا ڈرامہ نہ پھیلایا کریں، نہ اس کو شیئر کیا کریں، کیونکہ اس کا گناہ بھی ایسے صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ کو ملتا رہتا ہے۔ تو دین پھیلایا کریں جو ہمیں آخرت میں کام آئے۔ مرد کا اپنی زوجہ کو، عورت کا اپنے محرموں کو سلام کہنا اور اجنبی عورت یا عورتوں کو سلام کہنا جبکہ فتنے کا خطرہ نہ ہو، اسی طرح اس شرط کے ساتھ عورتوں کا اجنبی مردوں کو سلام کہنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ سنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا ہم میں ایک عورت تھی اور ایک روایت میں ہے ہماری ایک بڑھیا تھی، وہ چقندر کی جڑیں لے کر ان کو ہنڈیا میں ڈال دیتی اور جو کے اوپر کچھ دانے پیس لیتی۔ جب ہم جمعہ کی نماز سے فارغ ہوتے تو ہم لوٹتے اس بڑھیا کو سلام کرتے تو وہ بڑھیا ہمیں وہ کھانا پیش کرتی۔ بخاری کی حدیث۔ اور یہ آپ نے باتیں غور سے سننی ہے اور سمجھنی ہے۔ حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرمایا میں فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ غسل فرما رہے تھے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ایک کپڑے سے ان کو پردہ کیے ہوئے تھیں، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس کے بعد پوری حدیث بیان کی۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم عورتوں کی جماعت کے پاس گزرے تو آپ نے ہمیں سلام فرمایا۔ یہ عبارت ابو داؤد کی ہے اور ترمذی کے الفاظ یہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد سے گزرے تو عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے ساتھ ہاتھ سے اشارہ بھی فرمایا۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ حدیثیں ہیں۔ تو جب غیر عورتیں کہیں بیٹھی ہوں تو مرد کو چاہیے کہ وہ ان کو سلام نہ کرے، خاموشی سے ادھر سے گزر جائے۔ جب کہیں مرد بیٹھے ہوں تو عورت کو چاہیے کہ وہ ادھر سے خاموشی سے گزر جائے، وہ سلام نہ کرے، کیونکہ ان کو سلام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ آج کل کا جو طریقہ کار ہے، رویہ ہے، برائی عام ہے، تو اس میں حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ اپنا سر نیچے کر کے میری بہنیں ادھر سے گزر جایا کریں، غیر محرم کو سلام بھی نہ کریں۔ ہاں محرم ہے کوئی آپ کا تو اکیلا بیٹھا ہے تو اس کو سلام کر لیں، ورنہ آپ کا محرم ہے اور کچھ بندوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو پھر بھی آپ سلام نہ کریں۔ تو اس طرح عورتیں جب اپنی عورتیں بھی بیٹھی ہوں، ماں بیٹھی ہو، بہن بیٹھی ہو، بیوی بیٹھی ہو، تو کچھ اور بھی عورتیں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں تو چاہیے مرد کو کہ وہ جا کے ادھر سلام نہ کرے، خاموشی سے، حیا سے وہ سائڈ سے گزر جائے، ان کو سلام نہ کرے، کیونکہ یہ سلام جو ہے کچھ عورتیں، کچھ مرد ان کا برا بھی مطلب لیتے ہیں، ان کا الٹا مطلب بھی سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں کیوں مجھے سلام کیا ہے، اس نے مجھے سلام کیا ہے، وہ کہتا ہے مجھے سلام کیا ہے۔ تو اس میں گناہ والی بات ہے، تو اس گناہ سے بھی بچنا چاہیے۔ نہ مرد عورتوں کو سلام کریں، نہ عورتیں مرد کو سلام کریں کہیں باہر۔ ہاں گھر میں مرد بھی آ کے سلام کرے پہلے
اور عورتیں آئیں گھر میں تو وہ بھی سلام کریں۔ تو یہ قرآن اور حدیث اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، تو یہ لازمی آپ سمجھیں، عمل کریں اور اس کو پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔